حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ، حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ، کچھ آنسوؤں کے عوض کائنات لے جاؤ، حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ، نہیں کروں گا لحد میں انتظار سحر، نہیں کروں گا لحد میں انتظار سحر، فرشتوں کرب و بلا راتوں رات لے جاؤ، حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ، قسم حسین کے پرسے میں کم ہی لگتا ہے، قسم حسین کے پرسے میں کم ہی لگتا ہے، بلند جتنا بھی ماتم میں ہاتھ لے جاؤ، حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود اور سلام محمد اور آل محمد کے لیے۔ چودہ سو 44 ہجری کی آج 9 محرم ہے اور میٹرو ون نیوز کی جانب سے یہ اشرہ منعقد ہے۔ 8 روز ہم مسلسل قرآن مبین اور فضائل معصومین پہ تقریر کر رہے تھے، مگر آج تو صرف گریے کا دن ہے۔ آپ نے اپنے گریبان چاک کر لیے، آپ کے سروں پہ خاک ہے۔ آج تو دعا بھی نہیں مانگی جاتی۔ بزرگوں سے ہم نے سنا ہے کہ 8 دن تک تو آپ دعا مانگ سکتے ہیں، مگر 9 اور 10 کو آپ دعا نہیں مانگتے۔ شب عاشور اور عاشور کو دعا نہیں مانگی جاتی۔ آج امام حسین کے مصائب ہیں۔ دیکھیے بس چند جملے آپ فضائل کے سنیے اور بس پھر مصائب پہ میں آؤں گا کہ رسول کے دور میں ایک شخص آیا اور وہ رسول کے خلاف شعر کہتا تھا، اور رسول کو ظاہر ہے کہ اگر کسی کے خلاف شعر کہا جاتا ہو، اگر توہین کی جاتی ہو تو اس کو برا لگتا ہے، مگر جو رسول ہو کہ رسول کی توہین، اور علی موجود ہیں، علی کے سامنے کسی کی مجال کے رسول کی توہین کر دے، کسی کی مجال نہیں کہ رسول کی توہین، وہ بھی علی کے سامنے۔ ایک مرتبہ کہا کہ اس شخص کی زبان کاٹ دو اور اس کو مدینے سے لے جاؤ۔ وہ رسول جو کوڑا پھینکنے والی کی عیادت پہ جائیں، اس کو رسول کہہ رہے ہیں کہ اس کی زبان کاٹ دو، کیونکہ رحمت ہے رسول۔ کبھی یہ نہیں کہا کہ اس کے ساتھ یہ ظلم کرو یا اس کے ساتھ یہ ظلم کرو، ہمیشہ کیونکہ رحمت تھے، مگر آج کہا زبان کاٹ دو۔ سب نے کہا یا رسول اللہ ہم جائیں؟ کہا نہیں، علی کو بلاؤ، علی جائیں گے۔ علی کو بلایا گیا اور آئے علی، کہا علی اس کی زبان قطع کر دو۔ ایک مرتبہ علی اس کا بازو تھاما اور اس کو لے کے چلے۔ سارے لوگ پیچھے آتے گئے۔ کمبر سے کہا کمبر 2000 دینار تو لے کر آنا ذرا۔ دیکھیے آخری جملے ہیں فضائل کے اور آپ بیدار ہو کے سنیے، میں آپ کو امام حسین کی فضیلت سنا رہا ہوں۔ کہا کمبر 2000 دینار تو لانا۔ کمبر لے آئے۔ کہا ذرا اونٹ بھی لانا میرا، وہ بھی لے آئے۔
کہا اس شخص جو رسول کے خلاف شعر کہتا تھا، کہا کہ یہ 2000 دینار لو اور یہ اونٹ لو اور یہاں سے جاؤ، ان کو میں سنبھال لوں گا، ان کو میں سنبھال لوں گا۔ سب نے آ کے رسول سے شکایت کی، یا رسول اللہ آپ نے کہا تھا کہ اس کی زبان کو کاٹ دو، علی تو اس کو 2000 دینار دے کر اور اونٹ دے کر اس کو فرار کر دیا۔ رسول نے کہا میں سمجھ گیا علی کیا چاہتے ہیں، یعنی علی میرا بھی ارادہ سمجھ گئے۔ دیکھیے علی وہ ہیں جو رسول کے ارادے کو جانتے ہیں، جو جانتے ہیں، کیونکہ حجت ہے، اختیار حجت ہی یہی ہے کہ وہ جانتا ہو کہ کیا کرنا چاہیے۔ تو ایک مرتبہ سب نے کہا یہ کیا بات ہوئی کہ آپ نے کہا تھا، آپ بتائیں وجہ کیا ہے؟ کہا وجہ تمہیں تھوڑی دیر بعد پتہ چلے گی۔ کہا ٹھیک ہے، سب سوال ذہنوں میں ہے اور سوال پہ سوال پیدا ہو رہے ہیں، اور پہنچے سب اپنے گھر اور پریشان ہیں کہ یہ علی نے کیا کیا، اور رسول نے جواب بھی نہیں دیا۔ رسول نے کہا زبان کاٹ دو، گستاخ رسول ہے، مگر علی نے اس کو 2000 دینار دیے اور اونٹ دیا اور اس کو بھیج دیا۔ مگر اب جو رات میں سارے لوگ مسجد نبوی میں آئے، وہی شخص جس کو علی نے 2000 دینار دیے تھے، جس کو علی نے اونٹ دیے تھے، وہ ایک مرتبہ وضو کر رہا تھا اور پکار کے کہنے لگا یا رسول اللہ آپ کی شان میں منقبت کہہ کے آیا ہوں، آپ کی شان میں منقبت کہہ کے آیا ہوں۔ یعنی پتہ یہ چلا کہ علی کا اختیار ایسا ہے کہ اگر چاہیں تو گستاخ رسول کی زبان کو مدح رسول میں پلٹ سکتے ہیں۔ حسین کا اختیار ایسا ہے، اگر چاہیں تو حر مخالفت میں تھے، حر کو علیہ السلام بنا سکتے ہیں۔ دیکھیے حر کو علیہ السلام بنایا امام حسین نے، کہاں مخالفت میں تھے، کہاں اب روضہ ہے امام حسین کے سرزمین پہ، کربلا میں روضہ ہے۔ اور کہا میر انیس نے کہا آخری بند سنیے اور پھر تقریر تمام، پورا اشرا آپ کے سامنے میں جو ہے آج پورا اشرا ختم ہو جائے گا۔ آپ نے بہت اچھے سے اشرا سنا، آپ نے اسی طرح گریہ کیا، آپ نے اسی طرح فضائل سنے۔ مولا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے، اللہ آپ کو عمر نو سے نوازے، عمر خضر سے نوازے۔ حر علیہ السلام ہوئے، حسین نے کیا علیہ السلام، یہ حسین کا اختیار تھا، امام کا اختیار تھا، حجت کا اختیار تھا۔ انیس نے کہا با خدا فارس میدان تحور تھا حر، با خدا فارس میدان تحور تھا حر، لاکھ 2 لاکھ سواروں میں بہادر تھا حر، نعرے دوزخ سے ابو ذر کی طرح حر تھا حر، دوزخ سے جو آزاد کیا حر کو خدا نے، کھلوا دیے فردوس کے در عقدہ کشا نے، ارے زانو پہ رکھا سر کو امام دو سرا نے، اعلیٰ کیا ادنا کو بزرگوں کی دعا نے، اعلیٰ کیا ادنا کو بزرگوں کی دعا نے۔ بھائی سب جس کے طلبگار تھے جنت میں وہ در تھا، حوران جنا گرد تھی اور بیچ میں حر تھا۔ جس کی یہ فضیلت ہو کہ وہ حسین کو کہ وہ حر کو علیہ السلام کر دے، اس کے لیے مقتل نے لکھا، آپ نے سنا 7 محرم کو، کہ 2 شہید ایسے ہیں کہ تلواریں تو ماری، نیزے تو چلائے، تیر تو برسائے، بھالے تو مارے، مگر جب کچھ نہ ملا تو پتھر اٹھا کے پھینکے، اور جب وہ بھی نہ ملا تو کربلا کی گرم ریت۔ یہ وہی حسین تھے۔ حسین نے کہا کیا خطا ہے میری، کیا تم لوگوں نے مجھے نانا کے دوش پہ نہیں دیکھا، نانا کی پشت پہ نہیں دیکھا؟ کیا یہ حدیث نہیں سنی کہ حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں؟ کسی نے جواب نہ دیا، سب نے کہا کہ یزید کی بیعت کے آگے ہم آپ کو کچھ نہیں مانتے۔ کہتے ہیں کہ جب امام کی آخری رخصت آئی تو کہا گیا، بی بی زینب نے سوار کیا حسین کو، گھوڑے سے کہا، ذوالجناح سے کہا ذوالجناح یہ تیری آخری زحمت ہے، مگر ذوالجناح نے چلنے سے انکار کر دیا۔ اب جو دیکھا تو 4 سالہ بچی ذوالجناح کے سموں سے لپٹی تھی۔ انیس نے کہا
नींद आएगी जब आपकी बू पाऊंगी बाबा, मैं रात को मक्तल में चली आऊंगी बाबा। कहा बाबा आप किधर जा रहे हैं? कहा बेटा मैं मक्तल की तरफ जा रहा हूँ, मैं उधर जा रहा हूँ जहाँ से कोई वापस नहीं आता। कहा बाबा मुझे मक्तल का रास्ता मालूम है, अगर आप रात में ना आए तो मैं मक्तल की तरफ चली आऊंगी। मगर कहते हैं कि जब हुसैन पहुंचे तो जनाबे जाफर जिन पहुंचे और पुकार के हुसैन को देख के कहा अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन। इमाम ने कहा जाफर जानता हूं कि आंखों की बीनाई अली अकबर लेके जा चुके हैं, मगर इस आलम में भी मैं अपने दोस्तों को पहचानता हूं। कहा जाफर आओ मेरे पास आ जाओ। कहा मौला आपके लबों को देख के लग रहा है कि शायद आपको प्यास लगी है, आप मुझे हुक्म करें मैं अभी दरिया से पानी लेकर आऊं। एक मर्तबा जाफर का हाथ पकड़ा और एक नन्ही सी कब्र पे लेके गए। कहा जाफर अरे इन्हें पहचानते हो? अरे अभी कुछ देर पहले इन्हें पानी पिलाने गया था मगर अशकिया ने तीर बरसा दिया, अशकिया ने तीर बरसा दिया। एक मर्तबा एक खजूर के दरख्त पे लेके गए। कहा जाफर इन्हें पहचानते हो? कहा मौला ये तो शबीह रसूल अल्लाह हैं। कहा अभी लड़ते हुए मेरे पास आए थे और कहा था बाबा थोड़ा सा पानी पिला दीजिए। अरे मेरा अब्बास प्यासा मारा गया, मेरे औनो मोहम्मद प्यासे मारे गए, मेरा कासिम प्यासा मारा गया, ये मुमकिन नहीं है कि हुसैन पानी पी ले। एक मर्तबा कहा मौला बद्र के मैदान में भी मलाइका ने मदद की थी, आप मुझे हुक्म करें कि मैं इन सब को ख़त्म करूं। इमाम ने कहा जाफर तुम इन्हें देख सकते हो, ये तुम्हें नहीं देख सकते, और अगर अच्छा तुम हुसैन की शजात देखना चाहते हो तो एक मर्तबा हुसैन ने जुल्फ़िकार को खींचा और हर वार पे कहते जाते थे मेरे जवान भाई को मारा, मेरी लड़ाई देखो, मेरे नन्हे शहजादे को मारा, मेरी लड़ाई देखो, अरे मेरे कासिम को मारा, मेरी लड़ाई देखो। अब हुरमला कहता है कि जब हुसैन कभी मैमने को, कभी मैसरे को, कभी कल्बे लश्कर को तहस नहस कर चुके थे तो हमारे साथ ने मुझे कहा हुरमला अगर हुसैन को जेर ना किया तो हुसैन फतह पा जाएंगे। अरे कहते हैं कि हमारे साथ ने हुक्म किया और हुरमला ने घोड़े की आड़ में बैठकर तीर को कमान में लगाया, हुसैन के हाथों को छूता हुआ हुसैन की पेशानी में पेवस्त हुआ। हुसैन दर खैमा पे आए, पुकार के कहा ज़ैनब अरे लहू नहीं रुकता, अरे चादर का कोई टुकड़ा ला दो। अरे कहते हैं मैंने अपनी आंखों से रिवायत में जुमले पढ़े हैं कि कोई ऐसा जिस्म का हिस्सा नहीं था सर से लेकर पैर तक कि जहां हुसैन के जख्म ना हो। हुसैन जमीन पे पहुंचे, 13 कातिलों को वापस किया, शिमर आगे बढ़ा। इमाम ने कहा देखिए जिम्मेदारी से जुमला पढ़ रहा हूँ, मिंबर के तकद्दुस का ख्याल रख के जुमला पढ़ रहा हूँ। कहा ए बदबख्त अपने चेहरे पर से नकाब को हटा। एक मर्तबा नकाब को हटाया और कहा कि ये अपना गिरबान चाक कर, गिरबान चाक किया। एक मर्तबा हुसैन ने कहा यकीनन मेरे नाना ने सच कहा था। कहा हुसैन तुम्हारे नाना ने क्या कहा था? कहा मेरे नाना ने ये कहा था हुसैन कि तुम्हारा कातिल नाजिसुल ऐन जानवर की तरह होगा और उसके सीने पर बर्स के निशान होंगे। एक मर्तबा कहा हुसैन तुम्हारे नाना ने ये कहा था, अब जो तलवार निकाली और पत्थर पड़ा था तलवार पे पत्थर मारना शुरू किया ताकि धार खत्म हो। हुसैन का सर लिया और पत्थरों पे मारना शुरू किया। अब जो देखा तो पहली ज़रब चलाई, हुसैन के लब हिले, आवाज आई अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्ला। एक मर्तबा दूसरी ज़रब चलाई, आवाज आई अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। दूसरी ज़रब चलाई, आवाज आई अस्सलामु अलैका या अली मुर्तज़ा। तीसरी ज़रब चलाई, आवाज आई अस्सलामु अलैका या फातिमा तुज़ ज़हरा। चौथी ज़रब पे कहा अस्सलामु अलैका या हसन मुश्तबा। अरे 9 ज़रबों पे बस एक आवाज दी अब्बास। अरे देखो किस तरह तुम्हारे भाई का सर काटा जा रहा है।